به الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، دنیاوی معاملات کے اندر اور دنیاوی چیزوں کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی کوئی چیز جب حد سے نکل جاتی ہے اور اعتدال سے نکل جاتی ہے تو عام طور پر وہ چیز پھر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، پریشانی کا سبب بنتی ہے اور مصیبت کا سبب بنتی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کو سمجھنے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ ابھی جب خطرناک ٹھنڈی شروع ہوئی تو ہمارے اور آپ کے لیے ایک مصیبت بن گئی۔ باہر نکلنا، کہیں جانا آنا بھی دشوار ہونے لگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فرصت ہے کہیں نکل جائیے، بھائی جس کے ہاں جائیں گے اس کو بھی تو ٹھنڈا لگے گا، جس کے ہاں مہمان بن کے گئے ہیں اس کی بھی تو راحت کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ اپنا انڈا پراٹھا کا خیال تھا اور دوسرے کو جا کر کے پریشان کر دیا، تو کوئی بات ہوئی نہیں۔ اصل میں ہم لوگوں کا احساس دوسروں کے تعلق سے بہت کم ہو چکا ہے، اس لیے ہم لوگ اس طرح کی باتیں جلدی سوچتے نہیں۔ یہ سب باتیں سیکھنے کی ہوتی ہیں یا کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کرنے سے سمجھ میں آتی ہیں اور سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو عام طور پہ اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ بھائی ان کے پاس جگاڑ ہے، گاڑی اٹھائے چل دیے، بوڑھی اٹھائے چلے آئے، اور پتہ چلا کہ ہم بوڑھی جھکائے آرام کر رہے ہیں، اور مصیبت میں ڈال دیا اپنے آپ کو بھی، ہم کو بھی، یا سامنے والے کو بھی۔ تو کوئی چیز جب اعتدال سے نکلتی ہے، حد سے نکلتی ہے، تو پریشانی کا عام طور پہ سبب بن جایا کرتی ہے۔ موسم زیادہ سرد ہے تو ہمارے لیے دقت کا باعث بنتا ہے، پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اور یہی نہیں، بہت سے بیچارے فجر میں آنے والے، ان کو بھی ڈھونڈنا پڑ جاتا ہے کہ فجر میں وہ ہیں کہاں۔ حالانکہ تھوڑی سی ہمت کی بات ہوتی ہے، بس بستر چھوڑنا ہے، اس کے بعد چاہے تہجد ہے، چاہے فجر ہے، اور چاہے پھر اشراق ہے، سب الحمدللہ ہوتی رہتی ہے۔ ہمت سے کام لیا جائے تو مشکلیں نیست کی آسان شود، مرد بایت کی ہراساں نہ شود۔ کوئی مشکل نہیں جو آسان نہ ہو جائے۔ انسان کو کسی موڑ پہ ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ تو بڑی مشکل ہے۔ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ یہ کہتے چلیں انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگا، کیسے نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے اللہ کرے گا، ہم پوری کوشش کریں گے، کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہم اپنی سے جو کوشش ہمارے مقدور بھر ہے وہ کر لیں گے، انشاءاللہ پھر اللہ پورا کرے گا۔ یہ حوصلہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اسی کے اگین بالکل لے لیجئے،
ابھی یہی دھیرے دھیرے جب گرمی آئے گی اور جب گرمی اپنے اعتدال سے نکلے گی اور پارا پہنچے گا 44 اور 44.5، تب ہمیں دقت بڑھے گی اور ہمارے لیے پریشانی ہوگی، پھر باہر نکلنا بھی دشوار ہوگا اور دوبھر ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز جب اعتدال سے نکلتی ہے تو پریشانی کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ کھانے پینے کا مسئلہ لے لیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اتنا اچھا ضابطہ بیان کیا ہے اور فرما دیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے آگے مت نکلو، اپدر مت مچاؤ۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، ارے بھیا ہر شایت در گھسیٹم، جو مل گیا۔ ابھی یہی کھا کے نکلے ہیں دوپہر میں اور پتہ چلا کہ 1 گھنٹہ بھی ٹھیک سے نہیں ہوا تھا، میدا بیچارہ اپنی سان بنا رہا تھا، ابھی سان رہا تھا بھوسا وسا اس میں، لیکن کسی نے کہہ دیا کہ آئیے پکوڑا ہے، پوچھئے مت، 3 تو مار جائیں گے، اس کے بعد کہ پیٹ بہت بھاری مالنے کی یار سمجھ میں نہیں آتا ہے، اب چورن لائیے۔ ہمارے یہاں 2 ہی دکان زیادہ چلتی ہے یا 2 ہی لوگوں کی دکان زیادہ چلتی ہے، ایک کھانے پینے والی اور ایک حکیم جی کا چورن، یہی زیادہ بکتا ہے اور یہی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ بھائی لائبریری آپ ڈھونڈ ڈالیے، مولوی لوگوں کا علاقہ ایک طرح سے ہے، مدرسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ پورے مارکیٹ میں لائبریری ڈھونڈیے تو وہی ایک کتاب کی دکان آپ ملے گی، عبد القادر بک سیلر، شاید ایک آدھ اور مل جائے۔ اور کھانے پینے کا جگاڑ آپ تلاش کیجیے تو آپ کو 10 نہیں 50 دکانیں اس طرح کی مل جائے گی، کہیں انڈا ہے تو کہیں پراٹھا ہے تو کہیں رول گولڈ ہے تو کہیں برگر ہے تو کہیں کچھ ہے تو کہیں چاؤمین ہے تو کہیں وہ چاٹ ہے جو ایک دم سڑے آلو سے بنا ہے اور ہم پیٹ رہے ہیں، ایک دم دبا کر کے کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ویری ٹیسٹی۔ گھر میں جو بنتا ہے وہ تو کبھی ٹیسٹی ہوتا نہیں، کیونکہ ہمیں اہمیت اس کی ہے ہی نہیں۔ اب باہر جو لیا 5 روپے دے کر کے، اس نے بنایا کیسے کبھی کبھی دیکھ لو، تو طبیعت جو یہی کہتی ہے کہ بھول کر کے کبھی نہ کھایا جائے۔ یہ اعتدال سے ہٹتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ ہمارے لیے مصیبت کی شکل میں نکلتا ہے۔ اب ہم نے تو کھا لیا ہے، اب ایک طعام علی الطعام مضر ہے، ہمیں یہ معلوم ہے، کھانے پہ پھر کھانا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن مل گیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں مال مفت دل بے رحم، مفت کا مال ملا ہے پیٹے چلے جاؤ۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ چلو اب کھا لیا ہے تو تھوڑا سا 3-4 گھنٹے ریسٹ کریں، نہیں کھائیں، تھوڑا ہضم کا ٹائم دے دیں، ہضمے کا تھوڑا موقع دے دیں، مغرب بعد کہیں کچھ جگاڑ بن گیا تو گھر پہ جو کھانا بنا ہے رہنے دیں، بعد میں کھا لیں گے یا کل کھائیں گے، نہیں وہ بھی کھانا ہے یہ بھی کھانا ہے اور اس کے بعد پھر چورن بھی لینا ہے۔ بھائی پیٹ جلانے سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ پیٹ کا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ اب تک جو دوا ہوا ہم نے کھائی ہے اور دیکھا ہے، پیٹ جلانے سے بہتر پیٹ کا کوئی علاج نہیں، یعنی فاقہ سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بھائی ہر مہینے کم سے کم 3 روزہ رکھیے، صحت آپ کی صحیح رہے گی۔ اب یہاں سالوں سال نہیں رہا جاتا ہے، اور جو رمضان آتا ہے تو اس میں بھی ہم نہیں رہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ہومیوپیتھ کی دوا لے کر کے اگلے جیبے میں رکھ لی جائے گی اور دور سے دکھے گی، اور اگر کبھی پکڑ لیے گئے کیا بتائی طبیعت بہت گڑبڑ ہے، بہت دقت ہے، بہت ایسا ہے ویسا ہے، بے عذر کا عذر۔ اگر یہ عذر لوگوں کو جو بتایا جا رہا ہے اللہ کے سامنے بھی چلایا جا سکتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں چلایا جا سکتا اور یقیناً نہیں چلایا جا سکتا ہے تب تو پھر بہت ہی پشیمانی اور شرمندگی اس دن میں ہونے والی ہے جس دن پشیمانی اور شرمندگی کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومئذ یندم الانسان ولا ينفعه الندم، جس روز انسان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی لیکن اس روز اسے شرمندگی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو اعتدال سے جب بھی آپ باہر جاتے ہیں عام طور پہ اس کا نقصان اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ اب آپ گاڑی کی جو اسپیڈ ہے اس کے اندر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اطمینان سے چل رہے ہیں، منزل مقصود پہ آرام سے انشاءاللہ پہنچیں گے۔ بہت سے لوگ چل رہے ہیں تو پک جائیں گے ہم جیسے لوگ، اور بار بار آپ سے کہیں گے تھوڑا سا ایکسیلیٹر بڑھائیے، اور آپ اوور اسپیڈ چل رہے ہیں تو بھی خطرات آپ کے اوپر منڈلا رہے ہیں۔ تو یہ اعتدال سے نکلنے والی دونوں سمت میں بات ہے۔ کھانے میں یہی صورتحال ہے، اعتدال سے ہم لوگ نکلتے جاتے ہیں، یہاں آگا پیچھا ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، پتہ چلا معانقہ کرنے کسی سے گئے ہیں، معانقہ نہیں ہو رہا ہے، مباطنہ ہو رہا ہے۔ معانقہ کہتے ہیں گردن سے گردن ملنے کو۔ اب ہم لوگ جب معانقہ کرتے ہیں تو گردن سے گردن نہیں ملتی ہے،
مباتنہ ہوتا ہے، پیٹ سے پیٹ ملتا ہے۔ یہ صورتحال ہماری اور آپ کی بنتی چلی جا رہی ہے، اور پرہیز کسی سے نہ کہا جائے۔ مرغن غذائیں سب کو چاہیے، ہوٹل سب کو چاہیے، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور چٹخارا مٹخارا سب کو چاہیے۔ اب عمر بڑھ رہی ہے تو اور احتیاط چاہیے، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ اچھا ڈاکٹر بیچارے بھی بتاتے بتاتے تھک جاتے ہیں، اور ڈاکٹر بتائیں گے کیا؟ وہ ادھر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، ادھر خود کھا رہے ہوتے ہیں، تو دوسرا کون سا پرہیز کرے گا؟ یہ مصیبت ہے۔ یہ اعتدال جہاں بھی باہر ہم ہوتے ہیں اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی اعتدال کی تعلیم اس حدیث میں میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اور آج کے ماحول کے اعتبار سے یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے ہمارے اور آپ کے مزاج کے لیے، خاص طور سے ہماری یہ نئی جنریشن کے لیے، ہمارے خاندان کے نوجوانوں کے لیے، اور ہمارے نوجوان بچوں کے لیے، ہمارے بیٹوں بھانجوں اور بھتیجوں کے لیے، اور ہماری جو ماحول چل رہا ہے، جو ہماری بروقت کی سوسائٹی ہے، ان لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری اصول اور بہت ہی پیارا اصول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا، غور سے سننے کے لائق ہے۔ ہم بہت سی مرتبہ دیکھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک کپ میں وہ چائے پی رہے ہوتے ہیں، ایک سگریٹ میں 2 لوگ کام چلا رہے ہوتے ہیں، ایک بیڑی کے سڈکے میں 3 لوگوں کا کام چل رہا ہوتا ہے، اور پھر 1-2 مہینے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی انہیں گولی مارنے کی بات کر رہا ہے، اور وہی دوسرا ان کی کھوپڑی میں شراب پینے کی بات کر رہا ہے، اور وہی ان کو کہہ رہا ہے کہ مل جاتے تو ہم ان کو کئی ٹکڑے میں تبدیل کر دیتے، اور یہ کر دیتے وہ کر دیتے۔ ابھی تو ایک کپ میں چائے پی جا رہی تھی، ابھی تو ایک سگریٹ میں دونوں لوگ کام چلا رہے تھے، ابھی تو ایک بیڑی میں 3 لوگ سڈکا مار رہے تھے، اب وہی تینوں 3 13 12 باٹ اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ اب گولی مارنے کی بات ہو رہی ہے اور دنیا سے فنا کر دینے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ عام طور پہ ہم سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ہم بھی لوگوں کی مجلسوں میں اسی لیے بیٹھتے ہیں، لوگوں کے درمیان جاتے ہیں، ماحول کو ناپنے کی اور جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بھی الحمدللہ بازاروں میں پیدل چلتے ہیں، ہم بھی خود سے جا کر کے اپنا سودا لیتے ہیں، اور بازار میں جا کر کے اپنی سبزی خود سے لاتے ہیں۔ بہت سے شاگردوں نے کہا کہ ہم لوگ ابھی موجود ہیں، اشارہ کر دیا کریں ہم لے کر کے آئیں۔ ہم نے کہا ہم بھی الحمدللہ ابھی موجود ہیں، ہمیں اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ چل لیتے ہیں، دوڑ لیتے ہیں، بھاگ لیتے ہیں۔ ابھی کسی پہ بوجھ نہیں بننا ہے، ابھی کسی کا بوجھ اٹھانا ہے، یہ صلاحیت اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ اپنا کام خود سے کیا کرتے، اور آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کا پینا گر جائے کوڑا تو بھی وہ کسی نیچے کھڑے ہوئے شخص سے نہ مانگے، بلکہ اتر کر کے اٹھا لے، یعنی مجبوراً کسی کی ہیلپ لے اور مدد لے، بغیر مجبوری میں مدد نہ لے۔ اور بعض صحابہ کرام نے اس حدیث کے ظاہر پر بھی عمل کر کے دکھلا دیا کہ وہ سواری پہ بیٹھے تھے اور اتفاق امر ان کا پینا اور کوڑا گر گیا، تو انہوں نے نیچے والے صحابی سے اٹھانے کے لیے نہیں کہا، خود نیچے اترے اور اتر کر کے انہوں نے اٹھا کر کے لے لیا، اور یہ بتلایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پر بوجھ بننے سے منع فرمایا ہے۔ یہ صورتحال ہے ہمارے اور آپ کے معاشرے کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعہ سے ہمیں تلقین کر رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں، اور ایک ذری قاعدہ اور ایک بہترین قاعدہ اور ایک قاعدہ کلیہ کہہ لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں، جسے نقل کرنے والے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سنیں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے دوستی کا بہت دم بھرتے ہیں، سنیں وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ مجلس لگا کر کے ایک بیڑی سے کام چلاتے ہیں، سنیں وہ لوگ جو ایک کپ میں 3 لوگ چائے پی لیا کرتے ہیں اور کچھ ہی دنوں بعد پھر ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما۔ اپنے دوست سے دوستی ہلکی ہلکی رکھو، اپنے دوست سے دوستی ہلکی پھلکی رکھو، اپنے دوست سے دوستی اعتدال کے ساتھ رکھو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن ہو جائے۔ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا
دشمن بن جائے۔ اور آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَّا، اور اپنے دشمن سے دشمنی بھی اعتدال کے ساتھ رکھو، اپنے دشمن سے تعلقات جو خراب ہوئے ہیں تو اس کو بھی ایک حد پہ رکھو، بہت چڑھ کر کے بات مت کرو، اور بار بار گولی مارنے کی اور کھوپڑی اتارنے کی اور گردن اتارنے کی اس طرح کی باتیں مت بکو اور مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا پھر دوست ہو جائے۔ اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی اور دشمنی دونوں میں اعتدال میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ اگر کسی سے تعلقات ہیں تو وہ تعلقات ایک حد پر ہونے چاہیے اور وہ دوستی ایک حد پر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تعلقات ہو گئے ہیں تو اب دن رات ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور ایک کپ میں چائے چل رہی ہے اور ایک سگریٹ سے کام چل رہا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے دن رات تڑپ رہے ہیں، اور بغیر ایک دوسرے کے کہیں جانا آنا نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرح کی دوستیاں چل رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی انبن ہو گئی اور کوئی ٹھن گئی تو پھر اتنی دوری ہو گئی کہ شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر کوئی اس کا نام لے لیتا ہے تو کہتے ہیں بس اس کا نام مت لیجئے گا، اور اگر آج سے آپ نے اس کے بارے میں بات کی تو آپ کو بھی یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی تو اس کا چہرہ دیکھنے بغیر ان کو سکون نہیں تھا، اب اس کے ساتھی کو بھی دیکھ کر کے یہ گرما رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس لیے جو دوستی ہے اسے ایک اعتدال پہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ کبھی وہ دشمن بن جائے تو تمہارے سارے راز اسے معلوم ہوں گے، تمہارے سارے بھید اسے معلوم ہوں گے، تم نے جو کچھ اسے راز بتایا ہے سب اسے پتا ہوگا، پھر اس راز کو جب بیان کرے گا تو بہت پریشانی میں تم پڑ سکتے ہو۔ اس لیے کہ اعتدال پہ رہو، اور اگر کسی سے دشمنی بھی ہو جائے تو اس کو بھی اپنی ایک حد پہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج نہیں کل اس سے دوستی ہو جائے تو تمہیں پھر شرمندگی اٹھانی پڑے، اور کبھی اس طرح کا تذکرہ نکلے تو کوئی کہہ دے تو تم نے تو کہا تھا کہ ہم ماریں گے، تمہاری کھوپڑی چھڑک جائے گی اور اس میں ہم چائے پیئیں گے۔ اب آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے، جو ڈائلاگ بازیاں ایک دوسرے طرف سے چلی تھی اس کو سننے کے بعد گردنیں شرم سے جھک رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس لیے کسی سے دوستی رکھنا ہے تو وہ بھی ایک اعتدال پہ ہونی چاہیے، اور وہ بھی ہلکی پھلکی ہونی چاہیے، اور اگر کسی سے دشمنی بھی ہو گئی تو بھی اعتدال پہ ہونی چاہیے، حد سے نکلنا کسی بھی طرح سے درست نہیں۔ ایک بات اور سن لے کہ یہ دل جو اللہ نے بنایا ہے صرف اپنی محبت کے لیے، اپنے نبی کی محبت کے لیے، اپنی شریعت کی محبت کے لیے، یا ان لوگوں کی محبت کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے لبریز ہوتے ہیں، اور جن کے دل اللہ کی یاد میں مچلتے ہیں، اور جن کے رونگٹے اللہ کے قرآنی آیتیں سن کر کے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور جن کے جسم اس کی آیات سن کر کے لرز جایا کرتے ہیں۔ یہ دل اس کے لیے بنا ہوا ہے۔ اس مکان قلب میں اس مکین حقیقی کو بسانا چاہیے جسے اللہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے اس میں حقیقی معنوں میں جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم اجعل حبک احب الی من کل الاشیاء ومن الماء البارد۔ اے اللہ تو اپنی محبت میرے دل میں تمام دنیا جہاں کی چیزوں سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی، چونکہ ایک بڑی نعمت گرمی کے موسم میں ہے، اس سے بھی بڑھ کر کے اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا مانگی، اے اللہ اپنی محبت دے اور ان لوگوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اور تعلق رکھتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت دے جو تیرا قرب عطا کرتے ہیں اور جو تیرے یہاں تک کھینچ کر کے لے کر کے جاتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں یہی محبت ہے جو اس دنیا میں کام آنے والی ہے، حقیقی معنوں میں یہی تعلق ہے جو اس دنیا میں سہارا بننے والا ہے، حقیقی معنوں میں یہی ایک تعلق ہے جو انسان جب مصائب کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں اور تاریکیوں میں گھرتا اور پھنستا ہے اور کوئی بھی سہارا اسے نظر نہیں آتا تو وہی ایک سہارا ہوتا ہے جسے اللہ کہتے ہیں، وہی ایک سہارا ہوتا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہی ایک سہارا ہوتا ہے جو ایسے بے وقت سہارے میں کام آتا ہے اور سہارا دیا کرتا ہے۔ اس لیے ایک ہی کی محبت حقیقی معنوں میں ہونی چاہیے۔
اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے، اور دنیاوی علائق اور تعلقات ضرورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی جو ہوں تو وہ اعتدال کے ساتھ ہوں، نہ دوستی حد سے باہر نکلے اور نہ دشمنی حد سے باہر نکلے، نہ یہ ہو کہ دوستی ہو گئی تو ساتھ خون معاف ہے، اب اس کی کوئی برائی اور اس کی کوئی کمی ہم سننے، دیکھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں، یا دشمنی ہو گئی تو پھر اس کی کوئی اچھائی ہم سننے اور دیکھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مزاج شریعت نہیں، یہ مزاج نبوت نہیں، یہ تعلیم نبی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ حقیقی محبت تو اللہ کی ہے، اور باقی جتنے تعلقات ہیں وہ اعتدال پہ ہونے چاہیے، اور حقیقی محبت کیوں اللہ کی ہے؟ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی حدیث میں اجاگر کیا اور فرمایا کہ لو اتخذت خلیلا لو كنت اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو واقعی دوست بناتا تو صرف اور صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا۔ ایک عالم بیان کر رہے تھے، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی دوستی میں سب کچھ لٹا دیا جائے، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی دوستی میں سب کچھ نچھاور کر دیا جائے، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی دوستی میں سب کچھ دے دیا جائے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا تھا، اس لیے ان سے سب کچھ لیا گیا، اور حتیٰ کہ ان کو آگ تک میں جانا پڑا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب بنایا تھا، اور حبیب کہتے ہیں جس کی دوستی میں سب کچھ دے دیا جائے، اس لیے اللہ نے کائنات بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں بنا دی اور دے ڈالی ہے۔ اور ایک چیز جو صرف تھی اور خزانے میں صرف ایک تھا، دوسرا کوئی نہیں، جسے ہم اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ بھی اپنے خزانے سے ہمیں اور آپ کو، ہم جیسے بد نصیبوں کو خوش نصیب بنایا اللہ رب العزت نے، کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا اور اپنا امتی بنایا۔ اس پہ جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر میں کسی کو دوست بناتا اور خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے انہیں بھی نہیں بنایا، میں نے صرف اللہ کو بنایا ہوا ہے۔ ابو بکر کے احسانات تو دیکھیے، ایک اشارے پہ وہ گھومنے والے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے والے ہیں، اور جب اعلان ہوتا ہے چندے کا تو گھر کی تمام چیزیں سمیٹ کے لے کر کے آنے والے ہیں، اور ہجرت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور غار میں گھستے ہیں، اور جتنے غار میں سوراخ ہیں اپنے کپڑے چیر چیر کر کے پھاڑ پھاڑ کر کے ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں، اور اللہ بھی فرماتا ہے اذ یقول ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جبکہ دوسرے کا دوسرا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی صدیق اکبر تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسئلہ پیچیدہ ہے، کفار بالکل سامنے ہیں، اگر وہ قدم پہ بھی دیکھیں تو بھی پکڑے ہم اور آپ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ سپورٹ کرے گا، اللہ مدد کرے گا۔ وہاں سے اللہ نے بچایا، اس حالت میں ایک سوراخ بچتا ہے، اس کی وجہ سے سانپ ڈنگ مارتا ہے اور کاٹتا ہے، اور صدیق اکبر کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس آپ کی ران مبارک پہ ہے، جس کی وجہ سے وہ حرکت نہیں کرتے ہیں، لیکن درد سے اور تکلیف سے جو آنسو کے قطرے رواں ہوئے ہیں اور جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ گرے ہیں، تب آپ کی نیند کھلی ہے اور آپ نے لعاب دہن لگایا، پھر صدیق اکبر کو آرام ملا۔ یہی صدیق اکبر ہیں جو ہجرت میں ساتھ چل رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نقاہت کے آثار اور کمزوری اور بھوک کے آثار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ ہیں، جاتے ہیں کہیں سے دودھ کا انتظام کر کے لاتے ہیں اور آقا کو پینے کے لیے دیتے ہیں، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پی لیتے ہیں اور سیراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے دوستی، یہ ہے خلت، یہ ہے واقعی تعلق، یہ ہے واقعی محبت۔ کیا فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا اور آقا سیراب ہو گئے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے پیا ہے اور میں سیراب ہو گیا۔ یہ ہے تعلق۔ اس کے باوجود میرا نبی فرماتا ہے اگر کسی کو دوست بنانا ہوتا تو صدیق اکبر کو بناتا، لیکن
لیکن میں نے اللہ کو بنایا ہوا ہے، اس لیے حقیقی دوستی صرف اسی کی، باقی تعلقات یہاں دنیاوی ہونے چاہیے، اور وہ بھی ایک اعتدال کے ساتھ۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے جب تعلقات ہوتے ہیں ہم اور آپ سب کچھ بھولے رہتے ہیں، اور اتنا پروان چڑھتے ہیں وہ تعلقات، ایک کپ میں ایک کلہڑ میں چائے چلتی ہے، اور پتہ اور مثل مشہور ہے کہ جب شیرہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے تو پھر چوٹے لگتے ہیں، پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں، پھر شکل دیکھنا گوارا نہیں، پھر ایک دوسرے کی جان کی درپے ہیں، پھر ایک دوسرے کی غیبت ہے، پھر ایک دوسرے پہ بہتان ہے، پھر ایک دوسرے کی برائی ہے، پھر اس سے ملنے والوں سے بھی دوری اور تعلقات ختم کیے جا رہے ہیں، اور اگر کسی نے اس کا نام لے لیا تو اسے بھی سننا گوارا نہیں ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے تھے، اتنے میں تذکرہ ہو گیا حجاج ابن یوسف کا، اس امت کا سب سے بڑا ظالم شخص حجاج ابن یوسف، جس نے 1.25 لاکھ لوگوں کو اپنے سامنے باندھ کر کے قتل کروایا، اور نہ معلوم کتنے لوگوں کے ادھر ادھر اس نے مروایا اور قتل کروایا ہے، اور جس کا تاریخ میں تلخ ترین جملہ نقل کیا گیا، ان اکبر لذاتی سفک الدماء، کہ مجھے سب سے زیادہ کسی کا خون بہانے میں لذت ملتی ہے اور مزہ ملتا ہے۔ یہ اس کا حال تھا، اس کا موقع نہیں کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے۔ عبداللہ ابن عمر کے قاتل میں سے اور انہیں شہید کرنے والوں میں سے سمجھ لیجئے کہ اسی کا ہاتھ ہے اور اسی کا نام ہے، اس کے باوجود اس کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا اور لوگوں نے اس کی برائیاں شروع کی اور نہ معلوم کیا کیا اس کے بارے میں بیان کرنے لگے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اعتدال دیکھیے، صحابی ہیں اور صحابی رسول کے بیٹے عمر فاروق کے صاحبزادے، سنت کی اتباع میں سب سے زیادہ مشہور، کہنے لگے یہ مت سمجھو اگر وہ ظالم ہے تو تم اس کی غیبت کر سکتے ہو یا اس کی چھپی ہوئی برائیاں بیان کر سکتے ہو یا اس پہ بہتان لگا سکتے ہو، کل جیسے اسے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو کیوں قتل کیا تھا، ایسے ہی تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ جو برائی اس کے اندر نہیں تھی تم نے اس برائی کو اس کے اوپر بیان کیوں کیا، یہ بہتان تم نے کیوں لگایا، اس سوال کا جواب تمہیں بھی دینا پڑے گا۔ اس لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم سے دشمنی بھی ہے، کسی قوم سے دوری بھی ہے تو بھی اعتدال اور تقویٰ کا ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ آپ عدل سے کام لیجئے، انصاف سے کام لیجئے، یہ نہیں کہ تعلقات ہیں تو 7 خون معاف ہے اور تعلقات ختم ہو گئے تو بھی 7 خون کر جائے تو معاف ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے، ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ قاضی بکار ابن قتیبہ جو امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں اور اپنے وقت کے قاضی، بادشاہ وقت کے ہاں پہنچ تھی اور بادشاہ وقت ان سے اکثر مشورے لیا کرتا اور ان کے اشارے پہ بہت سے لوگوں کے کام ہو جایا کرتے۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے قاضی ان سے ناراض ہو گیا اور ان کے ناراض ہونے کے بعد ان کو منصب قضا سے برطرف کر دیا اور معزول کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ معزول کیا بلکہ کہنے لگا ہم نے اس وقت سے لے کر کے جو تعلق آپ سے ہوا تھا اب تک ہم نے جو ہدیہ اور تحفہ دیا ہے سب کچھ ہمارا واپس کر دیا جائے۔ یہ دنیا دار لوگ، یہ دنیاوی بادشاہ، یہ دنیاوی منصب والے دل کے بڑے ہی عام طور پہ چور ہوتے ہیں، ان سے بہت سنبھال کے رہنا چاہیے۔ اس لیے قاضی بکار ابن قتیبہ کے بعد جب یہ پیغام اس کا قاصد لے کر کے پہنچا اور کہنے لگا کہ بادشاہ وقت نے نہ صرف آپ کو معزول کیا ہے بلکہ اس نے کہا ہے اب تک ہم نے جو ہدیہ اور تحفہ آپ کو دیا تھا سب کچھ واپس لوٹائیے، ہم اور آپ ہوتے تو 15-20 سال میں نہ معلوم کتنا کھائے ہوتے اور حساب بھی نہ دے پاتے، لیکن قاضی صاحب ٹھہرے، انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صرف سنی ہماری طرح نہیں تھی یا ہماری طرح صرف پڑھا نہیں تھا بلکہ واقعتاً عملی زندگی میں اسے اتارا تھا۔ اس لیے قاضی صاحب نے قاصد کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے الماری کے پاس اور تالا کھولا اور کہنے لگے اتنے سالوں میں جو کچھ اس نے دیا ہے ایسے ہی سیل نہ تھی مہر، تمام سامان اس کا رکھا ہوا ہے، یہ پکڑ لے اور سب لے کر کے چلا جا، اور بادشاہ وقت سے کہہ دینا ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تھا احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك يوما ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما، اپنے دوست سے اعتدال سے دوستی رکھو کہیں تمہارا کبھی دشمن نہ ہو جائے، اور اپنے دشمن سے ہلکی پھلکی دشمنی رکھو کہیں کبھی تمہارا دوست نہ ہو جائے۔ ہم نے یہ سنا تھا اس لیے اس پر عمل کیا، تمہارا سارا سامان رکھا ہوا ہے، یہ سامان تو پکڑ لے، ہمیں کوئی حاجت اور ضرورت
ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک صاحب تھے ہمارے، بہت تعلقات کا کبھی کبھی اظہار کرتے۔ ایک مرتبہ میں نے ان کا کام کروایا تو آپ کو یہ دیتا ہوں، آپ کو وہ دیتا ہوں، امریکہ سے آ رہا ہے، بحرین سے آ رہا ہے، سعودی سے آ رہا ہے، تو انگلینڈ سے آ رہا ہے۔ میں نے کہا یار جسے دینا ہوتا ہے چپ چاپ دے دیتا ہے، اور جسے نہیں دینا ہوتا ہے وہ یوں ہی کہتا ہے۔ اور باہر سے بہت سے لوگ آپ کو بھی فون کرتے ہوں گے، ارے کچھ بتاؤ، ارے کچھ بتاؤ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو فون پہ پکائیں نا تو ایک مرتبہ آپ بتا دیجیے کہ ہم کو اس سامان کی ضرورت ہے، پھر انشاءاللہ فون بند ہو جائے گا، دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ہم کو ایک عطر بڑی محنت سے، بہت لمبا ان کا کام تھا جو پورا ہوا تھا الحمدللہ میرے واسطے سے، بڑی محنت سے ایک سڑی ہوئی عطر بھیجوائی، اور لگ رہا تھا کہ ادھر ادھر استعمال ہوتے ہوتے پہنچی ہے۔ اور ایک مرتبہ کوئی بات ہوئی تو ناراضگی کے ساتھ انہوں نے کہا یہی لیے تعلق بنائے رہے، مجھے پتا چلا جس نے مجھ سے کہا تھا، میں نے کہا اس کی عطر ایسے ہی رکھی ہوئی ہے، بول دینا اپنی عطر لے کر کے چلا جائے۔ احبب حبیبک یوما عسى ان یکون بغیضک یوما۔ یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا ایک ذرّی اصول بتا رہے ہیں۔ اگر کسی کی محبت زیادہ جوش مارے تو پھر دعا مانگنی چاہیے کہ وہ اعتدال پہ رہے، اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ کی اور اس کے حبیب کی اور نیک بندوں کی جو اللہ والے ہیں ان کی محبت دل میں بیٹھے، تاکہ اس طرح کا حادثہ اور ایکسیڈنٹ ہمیں دیکھنے کو نہ پڑے۔ پتہ چلا ایک پلیٹ میں کھا رہے تھے، اب ایک دوسرے کو گولی مارنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اعتدال سے جب ہم نکلتے ہیں تو ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعتدال والی زندگی ہر شعبے میں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔